پیارے ساتھیو، السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ جب روم کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا اور اس کے سپاہی حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو لے کر کے ان کے پاس گئے، تو وہاں کے بادشاہ نے، جو بہت ظالم تھا، اس نے حکم دیا کہ ان کی گردن قلم کر دی جائے اگر یہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں شامل نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے پاس یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے دین پر استقامت رکھتے تھے، وہ اس کی اچھائی کے بارے میں جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اخروی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہذا اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو اس بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جائے اور ان کے اوپر تیر برسائے جائیں۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی جو تھے وہ اپنے بادشاہ کا حکم سنتے ہی تیروں کی بارش حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے اوپر کرنے لگے۔ ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، ان کے قدموں میں تیر بہت سارے لگ گئے تھے، لیکن حضرت عبداللہ کی زبان سے یہی الفاظ نکل رہے تھے کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، اور یہ جس دین پر میں ہوں، جس مذہب پر میں ہوں، وہ مجھ سے نہیں جا سکتا، میری جان چاہے چلی جائے۔ لہذا پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو نیچے اتار دیا جائے۔ نیچے اتار دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آگ جلائی جائے۔ آگ جلانے کے بعد اس پر ایک دیگ چڑھائی جائے جس میں تیل ڈالا جائے، اور تیل ڈال کر کے اس کو پکایا جائے۔ اس کو پکایا گیا۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے ایک دوسرے آدمی کو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے سامنے اس تیل کے اندر ڈال دیا، جس سے اس کا پورا گوشت جل گیا، ہڈیاں تیرنے لگی، اور یہ منظر حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو دکھایا جا رہا تھا۔ پھر جب اس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، پھر حکم دیا گیا، پھر بات رکھی گئی کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اپنے دین کو چھوڑ دو، تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، تمہیں بخش دیا جائے گا، اور تمہیں اپنی دولت میں بھی شرکت کی جائے گی، اور اپنی بیٹی سے بھی تمہارا نکاح کیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے سامنے رکھی گئی، لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ وہ قائم رہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ دین ہے ہی ایسا۔ اللہ تبارک و تعالی، ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ایک ہے، اسی کے حکم سے چاند نکلتا ہے، اسی کے حکم سے سورج ڈوبتا ہے، اسی کے حکم کے تابع یہ ہوائیں ہیں، یہ زمین اسی کے حکم ہے، وہ سمندر اسی کے حکم سے چلتا ہے، یہ رات اور یہ دن اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ پیارے ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے جب انکار کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب لے جائیے، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو بھی اسی تیل میں ڈال دیجئے، اسی آگ کے حوالے کر دیجئے۔ جب ان کو اٹھا کر کے لے جایا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جب آگ کے قریب لے جایا گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو بادشاہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس واپس لایا جائے، تاکہ اس کا دل ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر گیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کو ان کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب شاید تو ڈر گیا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس آگ کی ڈر کی وجہ سے یا اپنے موت کی وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ کاش یہ ایک ہی زندگی ہے، مجھے اس دین سے پھرنے کے لیے اور مجھے اس مذہب سے ہٹانے کے لیے یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں یہ صرف میرے ساتھ ایک مرتبہ کی جائیں گی۔ کاش میرے پاس
ایک سے زیادہ زندگیاں ہوتی تو میں ہر مرتبہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر قائم رہتا۔ پیارے ساتھیوں، آج کا یہ جو واقعہ تھا یہ صرف اسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھا گیا کہ آپ جس مذہب پر قائم ہیں وہ بہت ہی اچھا مذہب ہے۔ ایک اللہ کو مانیے، اسی کی عبادت کیجیے، اسی کے ذکر و اذکار میں مشغول رہیے، اسی کی حمد و ثنا کرتے رہیے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ وہاں پر ہمیں اس زندگی کا انعام دیا جائے گا، یہاں تو صرف ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ بہت پسند آئے گا، اور آپ کی یہ جو انگلیاں ہیں اس کو شیئر کرنے سے رکیں گی نہیں۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ضروری طور پر آپ کو یہ قصہ بہت پسند آ رہا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔